بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حج کے واجبات اور رکن میں فرق بیان کریں گے۔ اکثر لوگ جو ہیں ان میں فرق نہیں کرتے اور فرق نہ کرنے کی وجہ سے حج خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ رکن وہ ہوتا ہے جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، اور واجب وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حج کے 4 ارکان اور 8 واجبات تفصیل سے سمجھیں گے فقہ حنفی کی روشنی میں۔ ارکان 4 جن کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا وہ ہے احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 1، احرام باندھنا، نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا۔ احرام حج کی شرط بھی ہے اور رکن بھی ہے، بغیر احرام کے حج شروع ہی نہیں ہوتا۔ ہدایہ کتاب الحج۔ نمبر 2 ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت عرفات میں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ہی عرفہ ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1949۔ نمبر 3 پر ہے طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کو حج کے دنوں میں کعبہ کے ساتھ چکر لگانا، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس بیت اللہ کا طواف کرو، سورۃ حج آیت نمبر 29۔ نمبر 4 پر ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ 4 ارکان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا، دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اب حج کے واجبات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے چھوڑنے سے حج تو ہو جاتا ہے لیکن دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 8 ہیں: مزدلفہ میں وقوف، رمی جمار، حلق یا قصر، طواف وداع، میقات سے احرام باندھنا، طواف زیارت میں ترتیب، سعی میں ترتیب، طواف زیارت میں طہارت۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف۔ 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں کچھ دیر ٹھہرنا۔ نمبر 2، رمی جمار۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3، حلق یا قصر کروانا، حج مکمل ہونے پر بال منڈوانا یا کٹوانا۔ نمبر 4، طواف وداع، مکہ سے واپسی سے پہلے کعبہ کا آخری طواف۔ نمبر 5 ہے میقات سے احرام باندھنا، بغیر احرام کے میقات سے گزرنا منع ہے۔ نمبر 6 پہ ہے طواف زیارت میں ترتیب، پہلے طواف پھر سعی۔ نمبر 7 پر ہے سعی میں ترتیب، صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مروہ سے ختم کر کے صفا پر شروع کیا جائے، یا اس کے الٹ کر دیا جائے، یا مروہ سے شروع کر کے مروہ پہ ہی ختم کیا جائے۔ تو یہ کہ ہے صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو جاتا ہے اور مروہ سے صفا تک ایک چکر ہو جاتا ہے، تو یہ 7 چکر ترتیب سے کرنا ضروری ہے۔ اگر ترتیب سے نہیں کرتے تو ایک دم لازم آتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے طواف زیارت میں طہارت، وضو کے ساتھ ہونا مستحب ہے، حنفیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اگر کوئی واجب جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو ایک بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی، اسے دم کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر وہ رمی جمار میں ایک دن کی کنکریاں بھول جائے تو حج ہو جائے گا لیکن ایک دم لازم ہوگا۔ ارکان حج کی جان ہے، واجبات حج کی تکمیل ہے، اس لیے جانے سے پہلے یہ لسٹ یاد کر لیں، اور اگر کسی عالم وغیرہ سے چاہیے کہ چیک لسٹ بھی بنوا لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔